دو شخصیات تھی جس نے ہمیشہ یہ بشارت دی کہ آپ کی اولاد ہوگی. 10 سال کے بعد یہ طلع ہوا شادی کی. اب مجھے فرمایا کہ دوسری شادی نہ کرنا, بس تمہیں یہیں سے پھل مل جائے گا اور انتظار کرو. دوسری شادی کرو گے تو جو دین کا کام تم کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے مشکلات ہوں گی. میں نے پتہ کاٹ دی. دوسری شادی آسان مشکل نہیں تھی. شکل و صورت بھی کھینچ لیتی ہے, ماشاء اللہ, مرتبہ اسٹیٹس بھی کھینچ لیتا ہے. وہ چیز تو ہوتی ہے. بعض دوستوں نے پیشکش بھی کی. اللہ ان کو غریق الحمد کی محبت تھی کہ آپ ہماری بچی اگر آپ ممکن نہیں, بڑوں نے پابندی لگا دی اور ہم اس پر قائم ہیں. 10 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق اور اس کی ایک بہن ہے. پھر آپ اس لیے ہماری اتنی جلدی اس کی شادی کرنا تو بالغ ہونے کے بعد سے کوشش کی اماں نہیں کریں گے. نہیں پڑھنے دو, پہلے مولوی بن لو تبھی نکلنا. بچے نہیں تھا, میں نے کبھی جلدی سے اگلی نسل بھی دیکھ لا. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا آپ اس سے ہو گئی. ہمارے والد صاحب آئے تھے تو اکیلے تھے یہاں, کوئی عزیز نہیں, کوئی رشتے دار نہیں. کیونکہ ہمارے والد صاحب چین سے آئے تھے. ہمارے داد کا چین میں رہتا ہے. اب بھی بہت بڑا خاندان ہے چین میں. اب بھی وہاں کے جو گورنر وغیرہ مسلمان علاقوں کے ہیں تو ہمارے خاندان میں سے مسلمان ہیں. تو داد کا کوئی مٹھا. پھر یہیں ملچر بعد میں والد صاحب کی شادی 1948 میں سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا غلام احمد صاحب ترین خان ترین جو والد صاحب کے ہمزلف بنے, ہمزلف تھے, ان کی کوشش سے پھر ملچر بعد شادی ہو والد صاحب اور خاندان بن گئے. اکیلے تھے. صرف استاد کے کہنے پر آج جہاں ہم نے جمعہ پڑھا ہے یہ مسجد 1915 میں تعمیر ہوئی. اس کی تعمیر جامع مسجد نادر شاہ بازار کی 1915 میں مولانا اللہ بخش بھاول نگری رحمۃ اللہ علیہ, شاعت الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان نے بنیاد رکھی 1915. ہمارے والد صاحب 1944 میں آئے تو 1944 میں سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ یہاں تھے. وہ جمعہ اور درس حدیث دیتے تھے اور قریب میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے. والد صاحب یہاں ایک جھونپڑی سی تھی, ایک دو یہاں جھونپڑیاں تھیں. والد صاحب ایک جھونپڑی میں یہاں رہتے تھے, اکیلے تھے. تو پھر 1948 سے والد صاحب وہاں خدمت انجام دیتے تھے. جمعہ اور درس قرآن نمازیں پڑھاتے تھے. یہاں سے پیدل جاتے تھے, پیدل آتے تھے. یہ مسجد ہماری عیدگاہ والی نہیں تھی, یعنی یہاں نماز کے لیے جگہ تھی. جہاں میری خانقاہ ہے یہ پوری مسجد تھی, یہی نماز پڑھتے طلبا. بڑی مسجد بنیاد رکھی تھی 1962 یا 68 میں, لیکن وہ بنی نہیں تھی. پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ وہاں جمعہ پڑھاتے تھے اور پھر کچھ تھوڑا ذوف ہو گیا, مصروفیت بڑھ گئی. پھر جو ہے مولانا رفیع الدین صاحب, حافظ رفیع الدین صاحب, ان کا خطبہ بڑا مشہور تھا. وہ دور دور سے لوگ سننے آتے تھے ان کو. قرآن مجید بڑا پیارا پڑھتے تھے. تراویح میں مسجد میں جگہ نہیں ہوتی تھی, پھر وہ تو جمعہ میں ہی پڑھتے تھے. ہم والد صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے اس راستے سے, عیدگاہ روڈ سے پیدل, وہاں جمعہ ان کے پیچھے. پھر جمعے کے بعد ذمہ دارہ ہوٹل میں وہ جو حاجی صاحب تھے, وہ حاجی صاحب دیوبند میں کچن میں اور باورچی خانے میں باورچی رہے تھے. والد صاحب کو سوچ سے پہچانتے تھے. جب یہاں والد صاحب ملاقات ہوئی, میں نے کہا میں نے آپ کو دیوبند میں دیکھا ہے, آپ روٹی کے لیے کبھی آتے تھے, کیونکہ والد صاحب کی حیت خاص تھی. وہ چائنا کے تھے, پہچانے جاتے تھے کہ یہ مجھے ایک استاد میرے کراچی میں ہمارے استاد تھے وہ بھی, تو وہ والد صاحب سے بہت بار فارغ ہوئے تو والد صاحب 1982 میں گئے تھے کراچی, جب میں نیو ٹاؤن پڑھتا تھا. تو دیکھتے کہا کہ یہ بابا تو اس وقت بھی ایسے ہی بزرگ تھا, میں نے ان کو دیکھا جو ماشاءاللہ مولانا محمد صاحب سماعت کے تھے. تو پھر والد صاحب پھر وہ کرتے رہے. پھر ان کی وفات کے بعد مولانا قطب الدین صاحب دوسرے امام ہیں, کیا نام ہے, حافظ یونس صاحب, ان کے والد صاحب, وہ بھی یہاں مسلم شریف پڑھاتے تھے. تو وہاں پھر وہ جمعہ اور نمازیں پڑھاتے. ان کی وفات کے بعد پھر میری ڈیوٹی لگ گئی.
بس وہ پھر ڈیوٹی لگی تو یہ مسجد 1987 میں پھر تعمیر ہوئی تھی یہ والی ہماری. یہاں جمعے کی نماز شروع میں نے بھی یار جمعہ شروع کرایا. پھر تھوڑے سے آدمی ہوتے تھے, پہلے جمعے میں 18 آدمی تھے. جی تو پھر میں نے محنت کی. اچھا عجیب بات ہے, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرا جمعے کا بیان بہت پسند فرماتے تھے. ماشاء تو اللہ. سب سے پہلے والد صاحب جلے آتے تھے. جی اپنے شاگرد کسی کے ساتھ پہلے جا کے بیٹھ جاتے, تھوڑا اونچا سنتے تھے, تو اس طرح کر کے بالکل ممبر, مجھے شرم بھی آتی تھی, میں اوپر ممبر میں بیٹھا ہوں تو مجھے گھر پر آ کے کہتے والدہ سے, جلیل اچھا بات کیا, ماشاء ایسے اللہ. بولتے تھے. وہ کسی زبان تو یہاں کی نہیں تھی. اچھا بات کیا جلیل نے, اچھا بات کیا, ماشاء اللہ. اچھا بات کرتا ہے, ماشاء اللہ. والدہ سے کہتے تھے. ماشاء اللہ. پھر مجھے ایک بات, میں ایک دو جمعے ناگے کر دیے, ادھر ادھر چلا گیا, شوق میں بھی ادھر جمعہ پڑھا دو جمعہ پڑھا, میں بھی شوق ہوتا تھا جمعہ بھی پڑھا دیتے. بس میں جمعہ ناگا نہ کرے, لوگ غور سے بات سنتا ہے تمہاری, بند ناگا کرے, سبحان اللہ. جمعہ کی چھٹی نہ کرے. لہٰذا میری کوشش ہوتی میں یہاں ہوں تو جمعہ ناگا نہیں کرتا, میں پڑھاتا ہوں. یہاں پہلے پڑھاتا تھا, یہاں میں نے جمعہ الحمدللہ, پھر جب میں یہاں سے گیا تو اس وقت اندر کا حال پورا بھر جاتا تھا. اب بھی ماشاءاللہ بہت رش ہوتا ہے. تو اس طریقے پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ, اور ایسی محبت یہاں دی والد صاحب نے, یعنی ان میں غصہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی. جنہوں نے ان کی شخصیت کو دیکھا ہے, بلکہ ایک بزرگ آئے جو مراقبہ کر لیتے تھے, وہ مجھے ملنے والد صاحب کے قبر پر میں لے گیا تو مراقب ہو گئے. بعض وہ کشف قبور بھی ہوتا ہے. مجھے بعد میں کہنے لگے یار آپ کے والد صاحب بہت نرم مزاج تھے. میں نے کہا اتنے نرم تھے کہ ان کا ہاتھ کو لے لیتا سمجھتے ریشم ہاتھ میں آ گیا. ایسی نرمی تھی ان کے اندر, طبیعت میں بھی اور جسم میں بھی. کہا یار وہ بہت ہی بھائی تو عجیب نازک اور نرم مزاج شخص ہے. اس لیے جب یہاں پر ان کی ڈیوٹی لگی تو یہاں کے مقامی کئی علماء نے کہا کہ یہ سفید چمڑی والا یہاں نہیں رہ سکتا, یہاں تو آگ برستی ہے. جب والد صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تو بھر کے نکلنا ہے, میرے مرشد میرے استاد اور مرشد نے کہا یہاں سے تیری لاج جانی چاہیے, تو میں نے یہی وقت گزارنا ہے, تو گزار دی. اور کہتے تھے ایسی استقامت تو ہمیں بھی نہیں یار جو ہم یہاں رہنے والے ہیں, جو اس شخص نے اختیار کر لیا. آج اس کی یہ باغ و بہار ہے. اس طرح وہ اکیلے آئے تھے, آ کے کو پوری یہ ساری مسجدیں جتنی ہیں جو والد صاحب کی زندگی بنی, سب کی بنیاد والد صاحب نے رکھی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اس لیے 90% مسجدیں ہماری ہیں. ہر بڑی مسجد اپنے جہاں سے گزرو گے آپ, چوک چوراہے والد صاحب اور نیٹ والد صاحب نے رکھی, یہاں سے مقرر کیا, خود بھی آتے جاتے تھے. اور ہمیں بھی یہی مشن دے گئے. ہماری بھی کوشش ہے کوئی کالونی کوئی بنے, کوئی وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھیں گے. اور تقریباً شہر کی پرانی مسجدیں دوبارہ تعمیر, یہ مسجد بھی 1915 بنی تو 2003 میں دوبارہ سب کی بنیاد میں نے رکھی. جتنی مسجد نہیں بنی دوبارہ تعمیر ہوئی, تو میں نے بنیاد پہلے والد صاحب نے, پھر عجیب اللہ کا فضل ہے. یہ آج ماشاءاللہ باغ و بہار ان کے استقامت کی برکت سے, ورنہ لوگ اچھی اچھی جگہوں پر سے تکلیف تنگیوں سے چھوڑ گئے. آج ان کا نام بھی نہیں ہے, علاقوں کا نام نہیں. آج یعنی کسی نے مجھے بتایا کہ بھاول نگر نیٹ کے اوپر سب سے زیادہ جو سرچ کیا جاتا ہے وہ مدرسے اور آپ کی وجہ سے کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. دیکھو کہ بھاول نگر یعنی اب ٹاپ ٹرینڈ پر آیا ہوا ہے, سرچ کرتے ہیں فوراً نکال دے گا آپ کو. وہ کہتے ہیں ان کے جہاں جہاں لوگ سلام سنتے ہیں بھاول نگر ہے کہاں بھائی, یہ کہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, کہاں یہ. اور میں افریقہ گیا تو افریقہ میں بالکل پہلی مرتبہ گیا اس ملک میں, اور بڑی اجنبیت سی تھی. میزبان کو بھی ہم نہیں جانتے تھے. انگلینڈ سے ایک دوست نے کہا تھا جی وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں, میں چلا گیا. خیر اللہ نے بڑی عزتیں دی. تو اس مسجد میں میرا بیان ہوا مغرب سے عشاء تک, ایک مسجد عمر نام. میرا بیان ہوا تو بیان کے بعد میں گھر آ گیا تو میزبان نے کہا کہ جو امام صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھی بالکل نئی جگہ, اور تو 25-30 آدمی ساتھ لے کر امام صاحب آ گئے. تو میزبان بہت خوش ہوا کہ یہ بڑے حلیم ہیں, اور یہ اب تو دعوت دیتے ہیں مشکل سے آتے ہیں, تو یہ گھر پر خود آ گئے. اور کہ بڑی خوش, چائے پانی. کہنے لگا ہم اس لیے آئے ہیں کہ میں نے کہیں آپ کے والد صاحب کا تذکرہ پڑھا ہے
تو آپ نے جب ان کا ذکر کیا بیان میں تو میری تمنا تھی کہ کبھی ان کے اولاد سے ملاقات ہو. سبحان اللہ اب ماشاء آئے ہیں اللہ آپ کے والد صاحب کا ذکر سنیں. سبحان اللہ ہم ایک ہفتہ اس محلے میں رہے, پھر ہم دوسری جگہ چلے گئے. تو وہ روزانہ تقریباً 50 آدمی عشاء کے بعد بیٹھک ہوتی تھی گھنٹہ ڈیڑھ. ماشاء اللہ اور میرے بار آج تک یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں یار عجیب آدمی یار, آپ تو بولے یہی مولانا صاحب کو ہم بلاتے ہیں تو بڑی مشکل ٹائم دیتے ہیں, روزانہ آ کر بیٹھے کرتے ہیں, روزانہ چائے پانی چل رہا ہے. عجیب ہے. مرزا اختر غازی تھے تو پہلی رات اوپر والی منزل پر, ہم انہوں نے بتایا نہیں, اوپر والی منزل پر کچھ گڑبڑ شڑبڑ جنات کا قصہ. اختر غازی کو تنگ کیا انہوں نے, بتایا کہ حضرت یہ ہو رہا ہے. میں کہا چلو انہوں نے ہمیں بتایا تو نہیں لیکن ہم ان کے ساتھ کرتے. الحمدللہ ان کو تو کام بن گیا ان کا, وہ بھاگ گئے وہاں سے, چلے گئے ماشاء اللہ اکرامن چلے گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار چلے جاؤ کچھ تو اکرام مہمان ہے, تم یہاں کیا کرو گے. ماشاء اللہ تھانوی رحمہ فرمایا کہ جن ڈنڈے سے بھاگ جاتا ہے منت سے بھی بھاگ جاتا ہے. ماشاء اللہ منت کر لو تو ماشاء اللہ منت کرو گے تو بھاگ جائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ خیر وہ بڑا مزہ. والد صاحب میں کہ جی بڑی حیرت ہوئی, کہاں سے کہاں ذکر چلا گیا. بعد پھر ہمیشہ یاد کرتے. دوبارہ پھر گئے تھے ہم مسجد عمر. اس ایک مسجد تھی وہ بنی نہیں تھی, اس میں دعا کرائی تھی. اس پر ایک یہودی جو نا وہ شہر کا میئر آ گیا تو اس نے منظوری کینسل کر دی مسجد کی. وہاں جا کر دعا کی تھی. اب جب میں دوبارہ گیا 2018-19 میں تو ماشاءاللہ گولڈن مسجد ہے. وہ اس کی جو اینٹیں ہیں وہ اس مٹی سے بنائی ہیں جس سے سونا نکلتا ہے. سبحان اللہ جی گولڈن مٹی ہے پوری سبحان مسجد اس کی. جی ماشاء اللہ اتنی خوبصورت مسجد, اور اینڈ ہائی وے پر. انہوں نے بتایا کہ ابھی یہاں جو ہے نا وہ فٹ بال کی ورلڈ ٹیمیں آئی تھیں, میچ تھا وہاں. تو کہتے اربوں کی جب ٹیمیں وہاں سے گزری نا تو گاڑی رکوا لی, بس ٹھو مسجد دیکھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جہاں بھی ٹھہریں گے ہم جمعہ اور نماز کے لیے اس مسجد میں ہمیں لانا. تو پھر پوری بس آتی تھی وہاں پر, کیونکہ وہ پورے کھلاڑی عرب لوگ تو نماز کی بندی کرتے ہیں. جی تو سب وہاں آ کر ماشاء اللہ جی